الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل گلزار دبستہ سے نوکروں سے ضروری باتیں اس عنوان کے تحت جو جملے دیے گئے ہیں، جو فقرے دیے گئے ہیں، اسے پڑھیں گے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے بغیر اچھی نیت کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہم سبق پڑھیں گے، اور جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے انشاءاللہ عز و جل ممکن صورت میں سوال کریں گے۔ اور کیونکہ فارسی میں اسلاف کی کتب موجود ہیں، بہت سارے اسلاف کی کتب ایسی ہیں جو کہ فارسی میں موجود ہیں، اور بہت ساری گستاخوں کی کتاب فارسی میں ہیں، اس لیے ہم فارسی سیکھیں گے تاکہ اسلاف کی کتب سے فائدہ حاصل کریں، اور گستاخوں کی جو اصل کتاب ہے اس سے گستاخی والی عبارت کو صحیح طرح سمجھ کر کے ان کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اچھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نوکروں سے ضروری باتیں۔ خانہ آغا جعفر میدانی۔ خانہ یعنی گھر، آغا جعفر جناب جعفر، میدانی تو جانتا ہے۔ سوالیہ جملہ ہے کیونکہ آخر میں سوالیہ نشان ہے۔ خانہ آغا جعفر میدانی، جناب جعفر کا گھر تو جانتا ہے۔ خانہ آغا جعفر میدانی، جناب جعفر کا گھر تو جانتا ہے۔ این رقعہ بدہ و صبر کن تا جواب بدہند۔ این رقعہ یعنی یہ خط، یہ تحریر، یہ پرچہ، بدہ تو دے، وہ صبر کن اور صبر کر، انتظار کر، تا جواب بدہند یہاں تک کہ کوئی جواب دیں۔ این رقعہ بدے و صبر کن تا جواب بدہند، یہ خط دے اور انتظار کر یہاں تک کہ کوئی جواب دیں۔ اگر در خانہ نباشند پیش خدمت را بدے۔ اگر در خانہ، اگر گھر میں، در یعنی میں، خانہ یعنی گھر، اگر در خانہ، اگر گھر میں، نباشند نہ ہوں، پیش خدمت را، پیش خدمت یعنی خادم، پیش خدمت را خادم کو، بدہ دے۔ اگر در خانہ نباشند، نباشند پیش خدمت را بدہ، اگر گھر میں نہ ہوں تو خادم کو دے۔ وہ زود تر واپس بیا، وہ یعنی اور، و یعنی اور، زود تر جلد تر، زود کہتے ہیں جلدی کو، تر یعنی بہت زیادہ، وہ زود تر اور بہت زیادہ تیزی سے، واپس بیا واپس آ، وہ زود تر واپس بیا اور بہت جلد واپس آ، جلد ہی واپس آ۔ روپیہ بگیر و پیسہ بیار۔ روپیہ یعنی روپیہ، بگیر تو لے، و پیسہ بیار اور پیسہ لا۔ روپیہ بگیر و پیسہ بیار، روپیہ لے اور پیسہ لا۔ ہنوز صراف دکان نہ کشادہ۔ ہنوز یعنی ابھی، صراف یعنی صراف جو کہ سونا چاندی کا کام کرتا ہے، سونے چاندی کو پہچانتا ہے کہ یہ کھوٹ ہے کہ یہ اصلی ہے، اسے کہتے ہیں صراف۔ ہنوز صراف دکان نہ کشادہ، ابھی صراف نے دکان نہیں کھولی۔ ہنوز صراف دکان نہ کشادہ، ابھی صراف نے دکان نہیں کھولا۔ چند تا پیسہ برآوردی۔ چند تا یعنی کتنا، پیسہ یعنی پیسہ، برآوردی تو نے لایا۔ چند تا پیسہ برآوردی، تو نے کتنا پیسہ لایا۔ چند تا پیسہ برآوردی، تو کتنا پیسہ لایا۔ روپیہ قلب است، روپیہ کھوٹا ہے، قلب کا معنی ہے کھوٹا۔ روپیہ قلب است، روپیہ کھوٹا ہے۔ صراف نمی گیرد، صراف نہیں لیتا۔ صراف نمی گیرد، صراف نہیں لیتا۔ خیر دیگر ببر،
خیر دوسرا لے، خیر دیگر ببر، خیر دوسرا لے، کتاب روز نامچہ و قلم دان، زیر کرسی بگزار۔ کتاب روز نامچہ اس کا آج کے دور میں معنی ہوگا ڈائری، اور قلم دان زیر کرسی، کرسی کے نیچے، بگزار چھوڑ یعنی رکھ۔ کتاب روز نامچہ و قلم دان زیر کرسی بگزار، ڈائری اور قلم دان کرسی کے نیچے رکھ۔ پیش خدمت شما چے مواجب می گیرد، پیش خدمت یعنی خادم، شما یعنی تمہارا، پیش خدمت شما تمہارا خادم، چے مواجب می گیرد کیا تنخواہ لیتا ہے، پیش خدمت شما چے مواجب می گیرد تمہارا خادم کیا تنخواہ لیتا ہے۔ نان و شش ماہا رخت، نان یعنی روٹی، شش ماہا یعنی 6 ماہ، رخت یعنی کپڑا۔ نان و شش ماہا رخت، روٹی اور 6 مہینے پر کپڑا۔ ایرا 5 روپیہ، شہریہ می دہم، ایرا یعنی اس کو، ای کا معنی ہوتا ہے یہ، را یعنی کو، ایرا اس کو، 5 روپیہ 5 روپیہ، شہریہ یعنی ماہانہ منتھلی، می دہم میں دیتا ہوں، ایرا 5 روپیہ، شہریہ می دہم اس کو ماہانہ میں 5 روپیہ دیتا ہوں۔ کفش مرا پاک کن، کفش یعنی جوتا، مرا یعنی میرے، کفش مورا میرے جوتے کو، پاک کن پاک کر یعنی صاف کر، یہاں پہ پاک سے مراد فقہ میں جو پاک ہے وہ پاک مراد نہیں ہے بلکہ صاف مراد ہے۔ کفش مرا پاک کن میرے جوتے کو صاف کر، امروز صحن خانہ را کس جاروب نہ کردہ، امروز یعنی آج، صحن خانہ گھر کے صحن کو، گھر کے بارانڈے کو، گھر میں جو گھر کے سامنے جو ہوتا ہے بارندہ، اسے صحن بھی کہتے ہیں، بارندہ بھی کہتے ہیں، دوسری جگہ دوسرے الفاظ سے اسے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امروز صحن خانہ آج گھر کے صحن کو، کس یعنی کسی نے، جاروب نہ کردہ جھاڑو نہیں کیا یعنی جھاڑو نہیں دیا۔ امروز صحن خانہ را کس جاروب نہ کردہ، آج گھر کے صحن کو کسی نے جھاڑو نہیں دیا۔ بیائید فرش را بتکانید، بیائید آئیے، فرش را بتکانید فرش کو صاف کیجیے، بیائید فرش را بتکانید آئیے فرش کو صاف کیجیے۔ بیرو سقہ را ہمراہ خود بیار، بیروہ یعنی جا، سقہ کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، جس کا پیشہ ہوتا ہے پانی پلانا اسے سقہ کہتے ہیں۔ بیرو تو جا، سقہ راہ سقہ کو، ہمراہ خود اپنے ہمراہ اپنے ساتھ، بیار لا، بیروہ سقہ راہ ہمراہ خود بیار تو جا، اور پانی پلانے والے کو اپنے ساتھ لا۔ بگو آب تنک پاشد کہ زمین شل نہ شود، بگو تو کہہ، آب یعنی پانی، تنک یعنی تھوڑا کم، پاشد چھڑکے، کہ زمین شل نہ شود کہ زمین تر نہ ہو جائے، کہ زمین گیلی نہ ہو جائے۔ بگو آب تنک پاشد کہ زمین شل نہ شود، تو کہہ کہ پانی تھوڑا چھڑکے تاکہ زمین تر نہ ہو جائے، زمین گیلی نہ ہو جائے۔ 2 پیسہ بہجام بدہ، 2 پیسہ یعنی 2 پیسہ، بہجام حجام کو، نائی کو، بدہ تو دے، 2 پیسہ بہجام بدہ 2 پیسہ نائی کو دے، پیسہ ندارم میں پیسہ نہیں رکھتا، کیا مطلب میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ندارم میں پیسہ نہیں رکھتا۔ سائس را بگو کہ اسپِ عربی را زین کنت، سائس کہتے ہیں گھوڑے کے دیکھ بھال کرنے والے کو، گھوڑے کے نگہبان کو سائس کہتے ہیں۔ سائس راہ بگو گھوڑے کے دیکھ بھال کرنے والے کو کہہ کہ اسپِ عربی را زین کنت کہ عربی گھوڑے کو زین کرے، کہ عربی گھوڑے کو زین کسے۔ سائس را بگو کہ اسپِ عربی را زین کند، گھوڑے کے دیکھ بھال کرنے والے کو کہہ
کہ عربی گھوڑے پر زین کسے۔ بگھی نیارد، بگھی کہتے ہیں گھوڑے گاڑی کو، بگھی بعض جگہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بگھی نیارد بگھی نہ لائے، امروز بر اسپ سوار می شوم، امروز یعنی آج، بر اسپ گھوڑے پر، سوار می شوم میں سوار ہوں گا، میں سوار ہوتا ہوں۔ امروز بر اسپ سوار می شوم، آج میں گھوڑے پر سوار ہوں گا۔ بگو ساز انگریزی ببندند، بگو یعنی کوہ، ساز انگریزی یعنی انگریزی گھوڑا، ببندند باندھیں، روک لیں، روکیں۔ بگو ساز انگریزی ببندند، تو کوہ کہ انگریزی ساز کو روکیں، بگو ساز انگریزی ببندند، تو کوہ انگریزی ساز کو روکیں۔ اسپہائے ہندی بسیار سرکش می باشند، اسپہائے ہندی یعنی ہندوستانی گھوڑے، بسیار یعنی بہت، سرکش می باشند شریر ہوتے ہیں۔ اسپہائے ہندی بسیار سرکش می باشند، ہندوستانی گھوڑے بہت شرکس ہوتے ہیں۔ بری اسپ سمندر روزے سوار شدم، این قدر شوخی کرد کہ از جاں بتنگ آدم۔ این بری اسپ سمندر، اس سمندر گھوڑے پر، سمندر کہتے ہیں پیلے رنگ کے گھوڑے کو، بری اسپ سمندر اس پیلے گھوڑے پر، روزے ایک دن، سوار شدم میں سوار ہوا، این قدر شوخی کرد اتنی شرارت کیا، این قدر یعنی اتنا زیادہ بدماشی کیا، اتنی شرارت کیا، این قدر شوخی کرد اتنی شرارت کیا کہ از جاں بدتنگ آدم کہ میں جان سے تنگ آ گیا۔ بری اسپ سمندر روزے سوار شدم، این قدر شوخی کرد کہ از جاں بدتنگ آدم، اس پیلے گھوڑے پر ایک دن میں سوار ہوا، اس نے اتنی سرکشی کی کہ میں جان سے تنگ آ گیا۔ زین را درست کن، زین یعنی زین، را یعنی کو، درست یعنی صحیح، کن یعنی کر، زین را درست کن، زین کو صحیح کر۔ ببین قاش جین کج بنظر می آید، ببین یعنی دیکھ، قاش جین زین کا ٹکڑا، کچ یعنی ٹیڑھا، بنظر می آید نظر آتا ہے۔ ببین قاش زین کچ بنظر می آید، دیکھ جین کا حصہ، جین کا ٹکڑا ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ اسپِ کمیت را چے کر دیت، اسپِ کمیت یعنی گہرا سرخ گھوڑا، اسپِ کمیت را گہرے سرخ گھوڑے کو، چے کر دیت آپ نے کیا کیا، اسپِ کمیت را چے کر دیت گہرے سرخ گھوڑے کا آپ نے کیا کیا، فروختم میں نے بیچ دیا۔ چالاک نبود، چالاک نہ تھا، تیز نہ تھا۔ این سبزہ خیل خوب است، این سبزہ یعنی یہ سفیدی مائل، سیاہ مائل سفید گھوڑا، اسے کہتے ہیں سبزہ۔ این سبزہ خیل خوب است، یہ سبزہ یعنی یہ سیاہ مائل سفید گھوڑا بہت اچھا ہے، خیر یعنی بہت خوب یعنی اچھا یعنی ہے، یہ سبزہ گھوڑا بہت اچھا ہے۔ بسیار تیز است، بہت تیز ہے۔ مہمیز را ہم تاب نمی آرد، مہمیز کہتے ہیں ایڑ کو، گھوڑے کے ایڑی پر جو کانٹے، لوہے کے کانٹا لگاتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں ایڑ۔ تو مہمیز را یعنی کو، را یعنی کو، ہم یعنی بھی، تاب یعنی تاب طاقت، نمی آرد نہیں لاتا۔ مہمیز را ہم تاب نمی آرد، مہمیز کا بھی تاب نہیں لاتا، مہمیز کو بھی تاب نہیں لاتا یعنی ایڑ کو بھی ایڑ کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ مہمیز را ہم تاب نمی آرد، ایڑ کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ بقمچی چے رسد، کمچی یعنی چھڑی، لاٹھی، بقمچی چے رسد لاٹھی کیا پہنچے۔ چے سبب است فربا نشود، چے سبب یعنی کیا سبب ہے، چے سبب است کیا سبب ہے، فربا نمی شود موٹا نہیں ہوتا، چے سبب است فربا نمی شود
کیا سبب ہے موٹا نہیں ہوتا؟ آب و دانہ ہند باسبہائے ولایت موافق نمی آیت۔ آب و دانہ ہند ہندوستان کا دانہ پانی، اسبہائے ولایت یعنی پردیسی گھوڑوں کے لیے موافق نمی آیت موافق نہیں آتا۔ آب و دانہ ہند باسبہائے ولایت موافق نمی آیت، ہندوستان کا دانہ پانی پردیسی گھوڑوں کے موافق نہیں آتا، پردیسی گھوڑوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ اسپِ چالاک گاہے فربا نمی شود، اسپِ چالاک یعنی چالاک گھوڑا، تیز گھوڑا، گاہے کبھی، فربا نمی شود موٹا نہیں ہوتا۔ اسپِ چالاک گاہے فربا نمی شود، چالاک گھوڑا کبھی موٹا نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور اگر کہیں کوئی غلطی پائیں تو اصلاح کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔